زیر ناف بال صاف کرتے ہوئے یہ دو غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں. ان میں سے ایک غلطی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پاک ہی نہیں ہوتے, انہیں طہارت حاصل ہی نہیں ہوتی. اب جب طہارت حاصل ہی نہیں ہوئی تو نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی, عبادات وغیرہ نہیں ہوگی, کیونکہ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے. اگر آپ کی طہارت درست نہیں ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. زیر ناف بال کتنے دنوں میں ہمیں کاٹنے چاہیے, کتنے دن بعد کاٹنا افضل ہے, بہتر ہے, زیر ناف بال کس چیز سے کاٹنا یہ زیادہ بہتر ہے, اور اسی طرح زیر ناف بال کہاں سے کہاں تلک کاٹنے چاہیے, کون سے حصے کے بال کاٹنا یہ ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ چیز نہیں جانتے, اس ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے. سب سے پہلی چیز حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے یعنی مونچھیں کاٹنے اور ناخن تراشنے, بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال موڑنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں. یعنی زیادہ سے زیادہ ٹائم لیمٹ جو ہے وہ 40 دن ہے. اگر کوئی شخص 40 دن کراس کر جاتا ہے تو ایسا شخص پھر گناہگار ہوگا. 40 دن تک اگر نہیں کاٹے تو گناہگار نہیں ہے, ہاں ناپسندیدہ ضرور ہے کہ اتنے دنوں تک اس نے یہ پرائیویٹ پارٹ کے بال ہو گئے, زیر ناف بال, بغلوں کے بال اور مونچھیں تراشنا اور اسی طرح جو ہے وہ ناخن وغیرہ نہ کاٹنا, یہ ناپسندیدہ ہے. بہتر ہے, افضل ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار کر لیں, اور اس میں بھی جمعے کا دن یہ زیادہ بہتر ہے کہ جمعے کے دن آپ پرائیویٹ پارٹ کے بال ہو گئے, زیر ناف بال, بغلوں کے بال اور اسی طرح مونچھیں تراشنا اور اسی طرح جو ہے وہ ناخن وغیرہ تراشنا یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں کر لے. 15 دن سے 40 دن کا جو وقت ہے یہ ناپسندیدہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں ان دنوں میں اگر نہیں کاٹیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن 40 دن کراس کر گئے تو اب وہ شخص جو ہے وہ گناہگار ہوگا. یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں, 40 دن سے زیادہ چھوڑنا یہ گناہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے آپ نے بچنا ہے. اور دوسری چیز کہ کس چیز سے کاٹنا جو ہے وہ بہتر ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ریزر بلیڈ وغیرہ یوز نہیں کر سکتے. بہتر ہے کہ آپ بلیڈ ریزر وغیرہ یوز کریں, لیکن اگر کوئی شخص بلیڈ ریزر وغیرہ یوز کرتا ہے تو اس کی جلد اس طرح کی ہے, اسے الرجی ہے, اسے جو ہے وہ اس سے تکلیف ہوتی ہے, تو آج کل جو ہیئر ریموو کریمز وغیرہ آتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. مقصد ان بالوں کو صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے وہ بلیڈ وغیرہ ریزر وغیرہ یوز کرتی ہے, کریم وغیرہ سے اس کی جلد پر جو ہے وہ کوئی الرجی ہوتی ہے, اس کو نقصان پہنچتا ہے, تو وہ بھی بلیڈ وغیرہ یوز کر سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مقصد ان بالوں کو صاف کرنا ہے اور پاکی حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب تیسرا سوال کہ کہاں سے کہاں تلک کاٹنے چاہیے, کون سے حصے کے بال صاف کرنے چاہیے. دیکھیں بغلوں کے بال تو آپ نے صاف کر لیے. اب زیر ناف بال جو ہے نا, ان میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک یہ بال صاف کرنے چاہیے. دیکھیں ناف کے نیچے سے لے کر اگلی شرمگاہ کے ارد گرد جتنے بھی بال ہیں ان کو آپ صاف کریں گے, اور اسی طرح خصیتین بالز وغیرہ جو ہے ان کے بال وغیرہ صاف کریں گے. رانوں کے بال اس میں شامل نہیں ہیں. ہاں اگر کوئی رانوں کے بال بھی صاف کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شامل نہیں ہے ان میں, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو پخانے والی جگہ ہے یعنی جو مقعد ہے, دبر کے جو بال ہیں ارد گرد, جہاں پر اندیشہ ہے کہ پخانہ نجاست وغیرہ رکنے کا, اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے, بہتر ہے کہ پخانے والی جگہ کے ارد گرد کے بال جو ہیں وہ بھی کاٹ لیے جائیں تاکہ کوئی اندیشہ باقی نہ رہے نجاست وغیرہ رکنے کا. اگر وہاں پر نجاست رک گئی اور اسی طرح جو ہے آپ نے نماز ادا کر لی تو نماز نہیں ہوگی. طہارت جو ہے یہ شرط ہے, تو بہتر ہے کہ وہاں کے بال بھی کاٹ لیے جائے. لیکن اگر کوئی نہیں کاٹتا تو گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کاٹ لینا یہ علماء نے زیادہ بہتر لکھا کہ یہ مستحب ہے. پخانے والی جگہ کے ارد گرد کے بال جو ہے وہ بھی صاف کر لی جائے تاکہ یہ اندیشہ ہی ختم ہو جائے کہ نجاست وغیرہ وہاں پر رکے گی. اور اسی طرح جو ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر شرمگاہ کے ارد گرد, اگلی شرمگاہ پچھلی شرمگاہ کے ارد گرد کے بال جو ہے وہ خصیتین ہو گئے, ان کے بال صاف کر لینا. یہ جو ہے یہ جگہ ہے جس کے بال ہم نے صاف کرنے ہیں. اچھا, اس میں بعض لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں
اپنے جو غیر ضروری بال ہیں، زیر ناف بال، بغلوں کے بال جو ہے صاف کر لیتے ہیں، تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بھی علماء نے ناپسندیدہ لکھا ہے کہ ناپاکی کے حالت میں نہ آپ ان بالوں کو کاٹیں، بلکہ بعض لوگ جو ہے جس طرح ان کے اوپر غسل فرض ہوا تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہا تو ویسے نہیں، غسل تو ویسے کر رہے ہیں، تو ہم یہ بال بھی صاف کر لیتے ہیں، زیر ناف بال۔ تو ناپاکی کی حالت میں ان بالوں کو کاٹنا یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ پاکی کی حالت میں غسل کر لیں، اس کے بعد پھر ان بالوں کو جو ہے وہ آپ صاف کریں۔ تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے کہ جو بال ہے نا ان کو اس طرح صاف، مقصد اس میں پاکیزگی حاصل کرنا ہے، تو جہاں جہاں نجاست لگنے کے یا رکنے کا اندیشہ ہے ان بالوں کو آپ نے صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پخانے کی جگہ کے جو بال، اس طرح میں نے بتایا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ زیادہ مستحب ہے کہ اگر اندیشہ ہو کہ یہاں پر نجاست رک جائے گی تو طہارت حاصل نہیں ہوگی، پاکیزگی حاصل ہی نہیں ہوگی، مقصد پورا نہیں ہوگا، تو ان بالوں کو بھی صاف کرنا یہ زیادہ مستحب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر نجاست لگی رہے اور آپ کو طہارت حاصل نہ ہو، اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں ہی آپ نماز عبادات وغیرہ کریں تو آپ کی نماز عبادات وغیرہ ضائع جائیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔